والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ شہید کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 21 ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں آپ حضرات نے گزشتہ جمعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام اور ان کے فضائل پر گفتگو سماعت فرمائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 2 مرتبہ داماد بن کر تشریف لے گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد اور نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان بدر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں، ہم دونوں میں سے ایک ہی جا سکتا ہے، یا آپ جائیں گے یا میں جاؤں گا. تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے رک گئے. جب حضور بدر سے واپس تشریف لائے تو اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے اور پریشان تھے، غمگین تھے. لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ کل قیامت والے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا جو رشتہ ہے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. حضور کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی، حضور سے میری رشتہ داری تھی، لیکن حضور کی صاحبزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. اب رشتہ داری جو تھی وہ ختم ہو گئی. پریشان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والے، کہ حضور کے 2 نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی کے عقد اور کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ تو یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مال خرچ کیا کہ جب بھی حضور پاک علیہ السلام نے اعلان کیا تو حضرت عثمان نے اپنے خزانے کا منہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلی آیا۔ انہوں نے 300 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پھر 300 اونٹ، اور ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ، اور پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، یہ روایات مختلف ملتی ہیں۔ تو سامان سے لدے ہوئے اونٹ اور کئی 100 اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیے۔ ایک موقع پر جب مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، چونکہ مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے یہ جگہ خرید کر دے، میں اس سے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور وہ جگہ خریدی، اور خرید کر مسجد نبوی کا حصہ بنا ڈالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی۔ اور ایک موقع پر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداءً پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک کنواں تھا بیر روما، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا۔ مسلمان پانی خریدتے تھے، وہ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ مسلمان خریدنے کے لیے جاتے تھے، وہ مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ صحابہ کرام مسلمان پریشان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ یہ کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا میں نہیں بیچتا، اس لیے کہ میرا روزگار اسی سے چلتا ہے، میرے گھر کا چولہا اسی سے چلتا ہے، اور میرا خرچ یہیں سے بنتا ہے، یہیں سے مجھے ملتا ہے، اس لیے میں اسے نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، تو تجارت کے اصولوں کو بھی جانتے تھے، بڑی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت اور بصیرت سے اس سے سودا کرنا چاہا اور اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ آدھا مجھے بیچ دو اور آدھا اپنے پاس رکھو، یعنی ایک دن پانی میں بیچوں گا، ایک دن پانی آپ بیچنا۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کر سکتا ہوں۔ آدھا کنواں آدھی ملکیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کر لی، اور دوسرا دن یہودی کا تھا، تو مسلمان اور یہودی اور علاقے میں مشرکین جو بھی لوگ تھے سب کے لیے وہ پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بالکل فری کر دیا کہ سارے مفت میں پانی لے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو باری ہوتی تو سارے لوگ آتے اور پانی بھر کر لے جاتے۔ جب دوسرا دن یہودی کا آتا تو ایک بندہ بھی پانی خریدنے کے لیے نہیں آتا، تو وہ یہودی پریشان ہوا، غصے میں آیا اور آ کر حضرت عثمان سے کہنے لگا کہ آپ اپنی باری میں ان پر پابندی لگاؤ
کہ یہ سارے آپ کی باری میں آ کر پانی بھر کے لے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں ان پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا، البتہ میں ایسا کر سکتا ہوں، آپ کو یہ آفر دے سکتا ہوں کہ جو بقیہ آدھا کنواں ہے، بقیہ جو آدھی ملکیت ہے، وہ بھی آپ میرے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے اس انداز میں اس یہودی سے وہ کنواں خریدا، یہودی نے بیچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں اس کنویں کا اکیلا مالک ہوں، میں آپ کے حکم کے مطابق اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پھر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہوں، اس ہاتھ سے جب سے میں نے بیعت کی ہے، ساری زندگی اس ہاتھ کو میں نے شرمگاہ پر استعمال نہیں کیا، میرا یہ ہاتھ ساری زندگی شرمگاہ پہ نہیں لگا۔ اتنے حیا والے انسان تھے، اتنا اللہ کا خوف، اتنا ڈر۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ آتا تھا تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، اور جب قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور ساری رات مصلی پر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر روتے رہتے تھے۔ اتنا اللہ کا خوف، اتنی بڑی شخصیت کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور یہ عبداللہ ابن سبا اور یہ سارے سبائی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک بلوائی ایک ظالم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، دوسرے کونے سے دوسرا اٹھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، تیسرا اٹھتا ہے، چوتھا اٹھتا ہے۔ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، وہ مبارک مسجد جس کے اندر تیز آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کے ادب میں آج بھی اگر کوئی مسلمان جاتا ہے تو وہاں تیز آواز سے گفتگو نہیں کرتا۔ بلوائی اور ظالموں نے مسجد کے اندر شور شرابہ کیا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس ظالم نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وہ عصا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں استعمال کیا کرتے تھے، وہ عصا جو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبے میں استعمال کیا کرتے تھے، وہ عصا جو خلیفہ دوم، داماد علی، مراد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبے میں استعمال کیا کرتے تھے، وہ ظالم آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا کھینچ لیتا ہے اور اس عصا کو توڑ دیتا ہے۔ وہ عصا کتنا قیمتی تھا کہ حضور پاک علیہ السلام خطبے کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر خطبے کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، اور حضرت فاروق اعظم خطبے کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ ظالموں نے کسی کا لحاظ نہ کیا اور حضور پاک علیہ السلام کی اس مبارک عصا کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین کر اسے توڑ دیا۔ وہ ظالم مظالم بڑھانے میں لگے اور حضرت عثمان غنی پر مظالم بڑھاتے گئے، اور حضرت عثمان پر پابندی لگا لی کہ آج کے بعد اب خطبہ نہیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد پابندی لگائی کہ آپ نے اس مسجد میں امامت نہیں کروانی،
پھر پابندی لگائی کہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھنی، یعنی خطبے پر بھی پابندی لگ گئی، اور اسی طرح امامت کروانے پہ بھی پابندی لگ گئی، اسی طرح نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ وہ مسجد نبوی جس مسجد کی توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے ہوئی تھی، اس مسجد میں اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بلوائیوں نے، ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کھانا بند کر لیا، حضرت عثمان کا پینا بند کر لیا، اور پابندی لگا دی کہ کوئی بھی حضرت عثمان کو پانی نہیں پہنچا سکتا، پابندی لگائی کہ کوئی بھی حضرت عثمان کو کھانا نہیں پہنچا سکتا، اور ان کی قصر اور محل کو، ان کے گھر کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ حضرات صحابہ کرام بہت سارے جہاد میں گئے ہوئے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام حج پہ گئے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے۔ تو ان میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کی کہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، میں آپ کے سامنے 3 گزارشات کرتا ہوں، آپ ان میں سے کسی ایک پر عمل کر لیں۔ آپ ایسا کریں، پہلی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور مکہ مکرمہ چلے جائیں، یہ لوگ آپ کا قتل وہاں پر روا نہیں رکھیں گے، وہاں پر یہ آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ ایسا کریں کہ مدینہ منورہ سے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام چلے جائیں، اور وہاں پر یہ ظالم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مضبوط تھے، کفر لرزتا تھا، ان کے نام سے بھی لرزتا تھا، وہاں آپ کو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تیسرے نمبر پہ آپ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو تیسری گزارش ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں، ہم ان سے قتال کریں، ہم ان سے جہاد کریں۔ آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس قوت بھی ہے، آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے، فرمانے لگے کہ میں اللہ کے محبوب کے شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا، کہ اس شہر کے اندر جو حرم ہے میری ذات کی وجہ سے آپ لوگ لڑو گے، خون خرابہ ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ کے محبوب کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں قتل ہونا گوارہ کر سکتا ہوں، لیکن حضور کے شہر میں قتل و قتال گوارہ نہیں کر سکتا۔ باقی رہی بات آپ کی کہ میں شام چلا جاؤں، شام میں اس لیے نہیں جا سکتا، حضور کے شہر کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا، حضور کے شہر کو میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور آپ نے کہا کہ مکہ چلے جائیں، میں اگر مکہ بھی چلا گیا تو یہ لوگ میرے قتل کو وہاں پر بھی روا رکھیں گے، یہ مجھے وہاں پر بھی قتل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے شہر کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، آپ ہمیں اجازت دے دیں، میں اکیلا ان کا مقابلہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی میں تمہیں حکماً یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ حضرت علی کے ہاتھ عثمان نے باندھ دیے کہ میری وجہ سے یہاں پر قتال نہیں کرنا، ورنہ علی کو تو دنیا جانتی تھی، وہ اللہ کے شیر تھے، علی کو تو دنیا جانتے تھے، علی کو تو مرحب بھی پہچانتا تھا، علی کو تو خیبر بھی جانتا تھا، آج تک علی کو جانتا ہے، علی اللہ کا شیر ہے۔ علی کو اجازت نہیں ملی۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادگان حضرات حسنین کریمین کو حکماً فرمایا کہ ان کے گھر کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ جا کر تم نے پہرا دینا ہے، ان کی حفاظت پر تم مامور ہو، تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرات حسنین کریمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو گئے۔ ہے قربان جائیں علی اور عثمان کی محبت کہ اپنے صاحبزادوں کو عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام میں جو وہاں موجود تھے، حضرت محمد بن طلحہ
اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہرے کے لیے ان حضرات کو کھڑا کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عثمان غنی پر چونکہ پانی بند تھا تو شدت پیاس کی وجہ سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ کوئی ہے جو مجھ تک پانی پہنچا دے۔ حضرت علی آگے بڑھتے ہیں، مشکیزہ اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کو پانی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو ظالم حضرت علی کے مشکیزے پر، وہ مشکیزہ جو حضرت علی عثمان کو پلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، ظالموں نے حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسائے اور وہ مشکیزہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ حضرت علی نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا امامہ شریف اتارا اور اوپر کی طرف اچھالا اور حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر پھینکا تاکہ حضرت عثمان کو پتہ لگ جائے کہ میں پانی دینے کے لیے آیا تھا، لیکن ان ظالموں نے پانی پلانے سے، پانی آپ تک پہنچانے سے مجھے روک دیا اور میرے مشکیزے کو توڑ دیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس ہو گئے اور یہ سوچ کر کہ امیر المؤمنین اجازت نہیں دے رہے، اپنے صاحبزادگان کو دروازے پر پہرے پر کھڑا کر دیا اور دیگر صحابہ جو وہاں پر موجود تھے وہاں پر وہ کھڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی عبادت پہ مصروف ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کے عاشق تھے جو ساری رات مصلی پہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے، جب ان کو پیاس لگتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پیاس بجھ جاتی تھی۔ جب انہیں بھوک لگتی تھی وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وقت گزرتا گیا اور مظالم بڑھتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ظالموں نے آپ کے گھر کا مکمل محاصرہ کر لیا اور حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور سارے بلوائی اور ظالم اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر پیچھے والی سائیڈ سے گھر کے ایک نقب لگاتے ہیں یا اوپر سے آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصر اور محل کے پچھلی سائیڈ سے آتے ہیں، دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور 3 ظالم تھے جو سب سے پہلے آگے بڑھے۔ ان کے اندر ایک تھا عمر بن حمق اور دوسرے نمبر پہ سودان بن حمران اور تیسرے نمبر پہ بشر بن کنانہ۔ سب سے پہلا وار کرنے والا بشر بن کنانہ وہ ظالم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک لاٹ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں مارتا ہے۔ حضرت عثمان نے چونکہ رات کو خواب میں دیکھ لیا تھا 40 دن پورے ہونے والے ہیں، 39 دن پورے ہو گئے اور 40واں دن شروع ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں عثمان جلدی آؤ، جو تم نے 40 دن کا روزہ رکھا ہے افطاری ہمارے ساتھ کر لینا، تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا وہ جوڑا جو میں نے کبھی نہیں پہنا وہ لے کر آؤ۔ حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ آخری بار ملے اور غسل کیا، لباس زیب تن کیا اور وہ نیا سوٹ پہنا اور تیار ہو کر بیٹھے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ 3 ظالم پیچھے سے آئے اور ان تینوں نے سب سے پہلے نمبر پہ بشر بن کنانہ نے آ کر لوہے کی لاٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر پر ماری اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے جو آیت مبارکہ جس پر خون کا قطرہ گرا وہ آیت مبارکہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے سپارے کی آیت مبارکہ آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پھر دوسرا ظالم آگے بڑھتا ہے، سودان بن حمران، وہ آگے بڑھتا ہے، اس نے تلوار سے 9 وار کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور تیسرا ظالم پھر آگے بڑھا، وہ تلوار سے وار کر رہا تھا
تو حضرت عثمان غنی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ آگے بڑھتی ہیں، حضرت عثمان کو بچانے کے لیے آگے آتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ہاتھ رکھتی ہیں آگے تو ظالم نے تلوار ماری اور حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اسے بد دعا دی، یا اللہ اب معاملہ میری عزت کا ہے، انہوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، یا اللہ ان کو ذلیل اور خوار فرما، یا اللہ ان کو کتے کی موت ان کو مار۔ پھر اللہ نے ایسا ہی کیا کہ یہ پیاس اور بھوک کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی توڑ دے، یا اللہ جس ظالم نے میری اہلیہ کے ہاتھ کاٹے ہیں یا اللہ ان کے دونوں ہاتھ بھی توڑ دے، یا اللہ ان کے دونوں پاؤں بھی توڑ دے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر بن حمق یہ ظالم جس نے حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کاٹی تھی، یہ زمین پہ پڑا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے، یہ پیاس اور بھوک کی شدت میں تڑپ رہا تھا، لوگوں سے کھانا مانگتا تھا، لوگ اسے کھانا نہیں دیتے، اور یہ تڑپتے ہوئے پانی مانگتا تھا، لوگ اسے پانی نہیں دیتے۔ پوچھا یہ کون ہے تو بتانے والوں نے کہا یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا تھا، اس لیے اسے کوئی پانی نہیں پلا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب اس طرح حملہ ہوا، پھر جتنے ظالم بلوائی اندر آئے تھے ان سب نے حضرت عثمان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ان ظالموں نے اتنا بڑا ظلم ڈھایا، اتنا بڑا ظلم ڈھایا، اس شخص کو مسجد نبوی سے روکا جس شخص نے مسجد نبوی کی توسیع اپنے پیسوں سے کروائی، اس شخص پہ کھانا بند کیا کہ جس کا کھانا سارے لوگ کھایا کرتے تھے، کہ صحابہ کرام ان کا کھانا کھایا کرتے تھے، وہ اونٹوں کے اونٹ صحابہ کرام پہ قربان کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی پہ قربان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اتنے بڑے سخی انسان تھے، ان پہ کھانا بند کیا گیا۔ جن کا کنواں بیر روما جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، ان ظالموں نے حضرت عثمان پہ بیر روما کا پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان نے اپنے خطبے کے اندر بھی ان کو کہا تھا کہ یہ اپنی صفات گن کے بتائی تھی، ارے ظالموں تم مجھے اس مسجد نبوی سے روکتے ہو، اس میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو جس کی توسیع میں نے اپنے پیسوں سے کروائی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی، تم مجھے اس پانی سے روکتے ہو جو میرے پیسوں سے خریدا ہوا کنواں ہے جو سب پیتے تھے، مجھے اس کنویں سے روکتے ہو۔ ظالموں، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تھا میں نے کئی سو اونٹ اللہ کے نبی پہ قربان کیے تھے، میں نے خرچ کیا تھا، مجھے تم لوگ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ یہ کرسی چھوڑ دیں، منصب خلافت چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، یہ خلافت میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ خلافت کی کرسی اللہ کے نبی نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا خلافت کی، یہ لوگ تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے، اس قمیص کو مت اتارنا۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم وقت کے خلیفہ ہوگے اور یہ لوگ تمہیں خلافت سے ہٹانا چاہیں گے تو تم نے یہ خلافت چھوڑنی نہیں، اگر میں چھوڑ دوں گا تو پھر اللہ کے نبی کو کل قیامت والے دن کیا جواب دوں گا، اس لیے میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ ارے تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہی عثمان ہوں کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر عمر اور میں احد پہاڑ پہ جب تھے، اللہ کے نبی نے اس وقت مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ جب احد پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسقط احد، ٹھہر جا احد، تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت حضور پاک تھے اور ابو بکر صدیق تھے اور 2 شہید میں اور عمر فاروق تھے۔ تم لوگوں نے نہیں سنا؟ نے کہا ساری باتیں سنی، لیکن ہم آپ کو ماننے کے لیے یا آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظالموں نے بڑا بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ 2 دن حضرت عثمان کی لاش پڑی رہی، پھر دفنانے کی اجازت نہیں مل رہی، وہ دفنانے نہیں دے رہے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ آگے بڑھتی ہیں، اگر تم دفنانے نہیں دو گے، میں بے حجاب ہو کر
بغیر دوپٹے کے آؤں گی اور میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کروں گی، پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ ظالموں پر تھوڑا سا اثر ہوا، پھر انہوں نے اجازت دی، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے جنازے جاتے ہیں ان پر لوگ پھول پھینکتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، ان بلوائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی گلیوں سے گھوم کر نکل رہا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلی سے گھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے، اس پر پھول پھینکے جاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کا جنازہ ہے۔ ان بلوائیوں نے اپنی چھتوں پر اپنے لڑکے کھڑے کر دیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کے جنازے پر بھی پتھراؤ کیا۔ جب انہیں دفنانے لگے، دفنانے سے روکنے کے لیے آئے، انہوں نے جنت البقیع میں دفنانے سے روکا، تو جنت البقیع کے متصل ہی ایک باغ تھا، بیچ میں دیوار تھی اور دیوار کے ساتھ باغ تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس باغ کے اندر دفن کیا گیا، اس باغ کے اندر دفن کیا۔ بعد میں وہ باغ جنت البقیع کا حصہ بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ کی جو دیوار تھی اسے ہٹا دیا اور اس حصے کو بھی جنت البقیع کا حصہ بنا لیا۔ تو ظالموں نے کتنا بے دردی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔